الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين عشب ذکر مصائب ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے۔ چلے مولا کی خدمت میں آقا حسین علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، زیارت عباس علیہ السلام ہم سب کو نصیب ہو، شفاعت امام حسین اور ابو الفضل عباس علیہ السلام نصیب ہو انشاءاللہ، باب الحوائج کے صدقے میں حاجات پوری ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا ایک مرتبہ اور کہہ دیں مل کے یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ اللہم صل اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر نعرہ صلوات گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ اللہ عز و جل نے سورہ فجر میں معصومین علیہ السلام کی قسم کھائی ہے اگر تعویل کو دیکھا جائے، اور وہ قسم آخر سے ہے، والفجر یعنی قائم آل محمد کی قسم، ولیال عشر 10 راتوں کی قسم یعنی من الحسن الی الحسن، امام حسن سے امام حسن تک 10 ائمہ کی قسم، یعنی حسن عسکری علیہ السلام سے حسن مجتبی تک علیہ السلام، والشفع اور 2 برابر کی ہستیوں کی قسم یعنی علی اور زہرہ سلام اللہ علیہما کی قسم، اور والوتر ایک تنہا کی قسم، واللیل اذا یسر اور اس رات کی قسم کے جو گزر رہی ہے، یا امام نے فرمایا
کہ یہ وہ آخری زمانہ ہے کہ جب یہ گزر جائے گا تو پھر قائم آل محمد کا ظہور ہو جائے گا. حل فی ذالک، مل کے صلوات بے دے قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر. اللہم صلی علی محمد. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی نشانیاں ہیں؟ اسی سے متصل یہ بات بھی پیش کی گئی کہ جب آپ ولایت کے ذریعے سے توحید تک جاتے ہیں تو وہ توحید کچھ اور ہے، بغیر ولایت کے جب آپ توحید پہ جاتے ہیں تو وہ توحید کچھ اور ہے. ایک قسم کی توحید تو شیطان بھی مانتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر خلیفۃ اللہ کی خلافت کو قبول کیے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک کوئی پہنچتا ہے تو وہ عین ابلیسی توحید ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار نہیں ہے. خلقتنی من نار، یہ خلقہ کا لفظ ہے قرآن میں، تو نے مجھے خلق کیا ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا قائل ہے تو اس کے بعد توحید میں کیا رہ گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج منہا، نکلو یہاں سے. بالکل سادہ زبان میں کہو تو گیٹ آؤٹ، تم مردود ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پر میری مخصوص لعنت ہے قیامت تک کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے لعنتی کا لفظ یوز کیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے میری اسپیسیفک لعنت ہے تم پر. تو پروردگار اس کا جرم کیا ہے؟ بہت سارے اچھے کام بھی ہیں ابلیس کے اپیرنٹلی. تو 6000 سال کی جو اس نے عبادتیں کی وہ کہاں ہے پروردگار؟ کہا نہیں، یہ جو ایک سجدہ میں چاہ رہا ہوں اپنے خلیفہ کے سامنے، وہ چونکہ کرنے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا یہ ساری عبادتیں اکارت ہیں. کانا من الکافرین، وہ تھا پرانا کافر، لیکن جب خلافت کا اعلان ہوا ہے تب اس کا کفر بے نقاب ہو گیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک مل کے اور حیدری صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. جناب سبطین حسنی صاحب ہیں، برسبن میں رہتے ہیں. فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، جو بڑا مشہور کلام ہوا برادران اہل سنت میں بھی پڑھا گیا. اس کے جو شاعر ہیں وہ مولانا سبطین حسنی صاحب ہیں، صاحب امامہ عالم دین ہیں. انہوں نے غدیر کے موقع پہ لکھا تھا کہ بہروبیوں کے روب جھنجھوڑے رسول نے، پھوڑے حسد کے ہاتھ سے پھوڑے رسول نے، کعبہ بتوں سے پاک بدست علی ہوا، جو رہ گئے غدیر میں وہ توڑے رسول نے. چلیں عزادار کے کہنے پر تعمیل حکم میں کہ بہروپیوں کے روپ جھنجھوڑے رسول نے، پھوڑے حسد کے ہاتھ سے پھوڑے رسول نے، کعبہ بتوں سے پاک بدست علی ہوا، جو رہ گئے، کون رہ گئے تھے وہ آپ جانتے ہیں. بھائی کل ہی کہہ چکا ہوں کچھ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ جنوں میں بھی ہوتے ہیں. جو رہ گئے غدیر میں وہ توڑے رسول نے. جی تو اگر کوئی آپ خلیفۃ اللہ کی خلافت کے بغیر اللہ تک پہنچ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول نہیں ہوا. میں نے کہا عین ابلیسیت ہے. اس خاطر ہے کہ جب ممبر سے فضائل اور ولایت کا بیان ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کیوں نہیں ہوتی، توحید کی بات کیوں نہیں ہوتی، ہم فقط ولایت کی بات کیوں کرتے ہیں. آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، وہ کہیں پی ایچ ڈی ہوں، الحمدللہ ڈاکٹر ہوں، تو آپ پلٹ کے یہ پوچھیں گے کہ خیر سے میٹرک بھی کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. پاکستان میں شاید ہو جائے کہ پی ایچ ڈی تو کوئی ہو لیکن میٹرک نہ ہو، کیونکہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو کہ جعلی ہو. لیکن پی ایچ ڈی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پرائمری کو پڑھا ہوا ہے، سیکنڈری سے گزرا ہوا ہے، میٹریکولیشن ہوا ہے، اس کا ایف اے ہوا ہے، اس کا بی اے ہوا ہے، اس کا ماسٹرز ہوا ہے، اس کا ایم فل ہوا ہے. یعنی جب علی ولی اللہ کی بات کوئی کر رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں تعلیم شروع ہوگی پی ایچ ڈی سے نہیں، جائے گا وہ پہلے نرسری میں، ٹھیک ہے، پھر پرائمری میں، شروع تو وہاں سے ہوگی. اس لیے کلمہ شروع ہوتا ہے علی ولی اللہ سے نہیں، کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے. شروع یہاں سے ہوگا. لیکن جب آپ سے پھر ہوگا محمد رسول اللہ، پھر آئے گا علی ولی اللہ، ترتیب میں تیسرے نمبر پر. شیعہ عقیدہ صحیح کہاں، چونکہ یہ بات بہت دور تک جاری کر دوں، صحیح شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، علی کا کائنات میں تیسرا نمبر ہے.
گھبرا تو نہیں کہ یہ کیا کہہ دیا مولانا نے؟ علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک اللہ بڑا ہے، ایک مصطفیٰ بڑے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے. علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، اللہ بڑا، مصطفیٰ بڑے ہیں. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. اللہ اکبر. صحیح ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب اگر میں مثلا کتاب البخاری یا کتاب المسلم سے ادباً احتراماً ایک حدیث نوٹ کروں تو یہ میں کسی پہ نہ طنز کر رہا ہوں ٹونٹ کر رہا ہوں، فقط میں کوٹ کر رہا ہوں حدیث. ساری دنیا میں یہ کتاب اوپنلی اویلیبل ہے، میں فقط اسے کوٹ کر رہا ہوں. مثال کے طور پر جناب جریر ہیں، انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ رسول اللہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کو بڑا روشن تھا، وہ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ بھی نظر آئے گا؟ تو حضور نے کہا یہ جو 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو اس میں کوئی شک ہے کہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو کنفرم نظر آ رہا ہے. کہ بس ایسے ہی اللہ نظر آئے گا، ایسے ہی اللہ نظر آئے گا میدان قیامت میں. چونکہ یہ توحید کا ایک ورژن ہے. کیا کتاب المسلم میں حدیث ہے یا نہیں کہ جناب ابو ہریرہ نے یہی سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اللہ کو ہم دیکھیں گے؟ کہا ویسے کہ جیسے اگر چمکتے ہوئے سورج کے سامنے بادل نہ ہو تو تم کلیئرلی جیسے سورج کو دیکھتے ہو ویسے ہی اللہ کو دیکھو گے. تو یہ توحید کا ایک ورژن ہے. جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے انہیں خود مبارک بھی ہو اور انہیں خود جواب دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. ہمارے پاس یہ ورژن نہیں ہے. ہم جس توحید کے ماننے والے ہیں، چونکہ ہم ولایت کے چینل سے جا رہے ہیں رسالت تک بھی اور توحید تک بھی، اس خاطر ہے کہ ہم جس توحید کو مان رہے ہیں وہ ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العدون نہج البلاغہ ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت ووتت بالصخور میدان عرض. لائیے توحید پروردگار کے بارے میں علی کے علاوہ یا اولاد علی کے علاوہ کسی کا ایسا بیان، اس کے در پہ ماتھا ٹیک دوں گا میں احتراماً. لائیے کسی کا ایسا بیان ہو توحید کے بارے میں. حمد اس پروردگار کی لا یبلغ مدحتہ القائلون، مدحت کرنے والوں کی رسائی نہیں کہ اس کی مدحت تک پہنچ سکے. سبحان اللہ. یہ لسان اللہ ناطق کے ذریعے سے توحید پروردگار کا بیان ہے. لا الہ الا اللہ کا بیان یہ ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون. گننے والے گنتے چلے جائیں اس کی نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتے. ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اگر جملہ سنیے گا مولا کائنات کا امیر بیان کا کہ ساری کائنات مل کر کوشش کرے، کوشش کرنے والے اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہر کوشش کے بعد بھی. ولا یؤدی حقہ المجتہدون. مجتہدون یہاں پر مجتہد کا لفظ وہ فقہی معنی میں نہیں جس ہم معنی میں مثال کریں، کوشش کرنے والا مجتہدون. الذی لیس لصفتی حد محدود. اب اگر فرض کیجئے کہ خدا کو کوئی دیکھنے کا قائل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خدا کو محدود سمجھ رہا ہے اس وقت تک کے لیے یا نہیں؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمٹ میں ہے جبھی تو نظر آ رہا ہے. آپ کو جو شے نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حد ہے. اب آپ کوئی کہے کہ جناب وہ لاکھوں اور کروڑوں لائٹ ایئرز تک اس کی حد ہے، لیکن ہے کچھ بھی آپ دیکھیں گے جو دکھ رہا ہے اس کی حد ہے. بلکہ اپنے جملے کو اور تھوڑا سا بہتر بنا دوں، جو آپ کو حس ہو رہا ہے کسی بھی مطلب آپ کے 5 سینسز سے کسی بھی شے سے، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے، اس کی لمٹ ہے. بات واضح؟ چاہے چکھ رہے ہیں، چاہے ہاتھ لگا رہے ہیں، چاہے محسوس کر رہے ہیں. الذی لیس لصفتی حد محدود. مولا کہتے ہیں خدا وہ ہے کہ کوئی صفت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اس کی حد کو محدود کر سکے. سبحان اللہ. یہ علی ہے. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا؟ اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہو تو آپ کس توحید کو مان رہے ہوتے؟
پھر آپ کون سی توحید کو مان رہے ہوتے؟ ویسے ہی خواجہ معین الدین چشتی نے نہیں کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. لا الہ کی بنیاد امام حسین علیہ السلام ہے. تو بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. یہ نقطہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے محفوظ ہو گیا. ولایت پر اصرار اس لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح توحید اور صحیح رسالت تک پہنچے. کبھی رسالت کے بارے میں بھی عرض کروں گا, آج وقت نہیں ہے, بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں. تو کل میں نے عرض کیا کہ سورہ فجر میں امام حسین علیہ السلام کے پورے خانوادے کا ذکر ہے. سورہ فجر کا آغاز 5 قسموں سے ہے. قرآن کریم میں سورہ کچھ ایسے ہیں جو 1 قسم سے شروع ہوں, 2 قسموں سے, 3 قسموں سے, 4 قسموں سے, 5 قسموں سے یا 11 قسموں سے. سب کی تعویل میں یا تفسیر میں کہیں نہ کہیں حسین بن علی کا ذکر ہے. اب تو یہ 2 شبیہ رہ گئی اس کے بعد, لہٰذا بہت کچھ ہے قرآن میں ذکر امام حسین علیہ السلام جو بیان ہونا چاہیے اور جو باقی ہے. بات کا جب 1 قسم سے جو سورہ شروع ہوتا ہے وہ میرے ہر بچے کو یاد ہے. میں نے اس سورہ کے لیے انتخاب کیا تاکہ بچے ساتھ میں پڑھ سکیں اور سب مانوس رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نمازوں میں بھی اکثر اسے پڑھتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورہ کے بارے میں تعبیر یہ ہے کہ اگر پورا قرآن نازل ہی نہ ہوا ہوتا, فقط یہ ایک سورۃ العصر نازل ہوا ہوتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا. اتنا کمپلیٹ میسج ہے. اب ظاہر ہے اب جو میں انٹرپریٹیشن آپ کو سنا رہا ہوں بہار الانوار میں ہے, وہ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا انٹرپریٹیشن نہیں ہے کلام اہل بیت میں, اور بھی ہیں, لیکن میں نے ایک کا انتخاب کیا. والعصر, امام نے فرمایا والعصر, یہاں پر پھر عصر سے مراد امام العصر کے زمانے کی قسم ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان بائی ڈیفالٹ خسارے میں ہے. اس شخص کی طرح کہ جیسے جو برف بیچ رہا ہے شدید گرمی میں, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو اگر کچھ نہ بھی ہو تب بھی اس کا سرمایہ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے, اور وہ آواز لگا رہا ہے کہ اس شخص سے اس کا سرمایہ خرید لو کہ اگر تم نے نہ خریدا تو یہ وقت اس کے سرمایہ کو برباد کر دے گا. تو اگر ہمارا وقت جو گزرتا چلا جا رہا ہے ان الانسان لفی خسر, یعنی اگر نہ نیکی کی نہ برائی کی تب بھی خسارے میں, اس لیے کہ عمر تلف کر دی, ضائع کر دی. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, مگر یہ کہ وہ جو صاحبان ایمان ہے. یہاں امام نے فرمایا, اور بظاہر یہ سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے, یعنی حدیث نبوی ہے. حضور کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. فرمایا کہ الا الذین آمنوا ای آمنوا بآیاتنا, خسارے سے بچے گا وہ کہ جو ایمان لے کر آئے. کس پر ایمان لے کر آئے؟ ہم بے آیاتنا, ہماری نشانیوں پر ایمان لے کر آئے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں قرآن میں بھی ہیں. قرآن صامت اللہ کی نشانی ہے, اس لیے ہر آیت کو آیت کہتے ہیں. آیت یعنی اللہ کی نشانی. مولا علی نے فرمایا ہے کہ ما للہ آیت اکبر منی, اللہ کی کوئی نشانی مجھ سے زیادہ بڑی نہیں ہے. اس لیے مولا علی علیہ السلام کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکم آیت اللہ العظمی, اے اللہ کی سب سے عظیم نشانی علی آپ پر سلام. آیت اللہ العظمی جو اصل لقب ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. الذین یؤمنون بآیاتنا, جو ہماری نشانیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. اب بہت اہم بات ہے, ذرا غور کیجئے گا. اس کے بعد جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, خسارے سے وہ بچے گا جو ایمان کے ساتھ نیک کام بھی اس کے نیک ہیں, عمل صالح. عمل صالح بے شمار ہیں. آپ کا نماز پڑھنا عمل صالح, آپ کا عبادت کرنا, تسبیح پڑھنا, آپ کا حج پہ جانا, آپ کا رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اس حدیث میں جس عمل صالح کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی, اور میں چاہتا ہوں میں 2 منٹ بات کروں, اس لیے کہ جب تک یہ نہ ہو تو سوسائٹی بھی کولیپس ہو جائے گی. اور مجھے باقی سوسائٹی کے بارے میں اس وقت میں بات کروں یا نہ کروں, میں چاہتا ہوں کہ اپنے مومنین کی کمیونٹی کے حوالے سے بات کر لوں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, فرمایا بمواساۃ الاخوان. حضور مکرم نے فرمایا کہ یہاں عمل صالح کا ایک عالی ترین مصداق یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی حاجت روائی کرو, بچے گا وہ خسارے سے. حاجت روائی کا مطلب تو سمجھتے ہیں؟ کسی مومن کو آپ کسی مشکل میں دیکھیں. اب یہاں سے ایک بہت اہم باب شروع ہو سکتا ہے تفصیل سے کہ آپ حاجت روائی کریں, اس کا کیا اجر ہے, اس کے لیے کیا آداب بیان کیے گئے. اگر آپ خود کبھی کسی مشکل میں آ جائیں
تو کس سے اپنی حاجت کو ذکر کریں کس سے نہ کریں؟ ہر ایک سے بات کرنے کے لیے منع کیا گیا. فرمایا گیا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہرے کی ایک آبرو رکھی ہے, یہ دیکھو اپنی آبرو کو کس کے سامنے بہا رہے ہیں. ہر ایک سے بات نہ کرو, بلکہ یہ بات غور سنیے گا, احادیث میں اسباب فقر میں سے یعنی یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے. مثلا سورہ واقعہ آپ پڑھیں رزق بڑھ جائے گا, استغفار کریں رزق بڑھ جائے گا, صلہ رحم کریں رزق بڑھ جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے رزق کم ہو جاتا ہے, اسباب فقر میں سے. اس میں سے ایک کثرت سے احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے فقر کو ہر ایک کے سامنے بیان کرتے پھرنا اللہ کو پسند نہیں. اللہ کہے گا اسی حالت میں رہو. پھر آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے, ارے حالات صحیح نہیں ہے, کیا کریں, مشکل میں ہوں. ہر دوسرے شخص کے ساتھ یہی بات کرتے ہیں وہ. اور کبھی کبھار تو آپ سنیں گے کہ جناب بات کر رہے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہے, بڑے مشکل میں ہیں, ٹھیک ہے ہاں گزارا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. 2 دن بعد آپ نے دیکھا تو کسی برانڈ نیو کار میں گھوم رہے ہیں. ارے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ تو کہہ رہے تھے حالات ٹھیک نہیں ہے. کہاں وہ اصل میں جو 10 ملین کا پروفٹ ہوتا تھا وہ 7 ملین کا ہوا, لہذا حالات ٹھیک نہیں ہے, یعنی پروفٹ میں نقصان ہوا ہے. کہنے آپ ہر ایک سے نہ, اگر واقعاً کوئی مجبور بھی ہے, آپ کو کبھی کسی کے لیے بات کرنا پڑ سکتی ہے, کسی سے بات کرنا پڑ سکتی ہے, تو آپ بات اس سے کریں کہ جس سے آپ کے لیے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ حل ہو سکے گا. ہر ایک کے سامنے نہ بولتے پھریں, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اچھا مولانا کس کو بولے؟ آپ کو یاد ہوگا, معذرت یہ ذرا چونکہ گرمی شدید ہے, اللہم صلی علی, آپ کو یاد ہوگا شاید جو پہلی مجلس تھی اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب بھی کسی کی پرسنالٹی کا ویٹ کرنا ہو تو امام نے طریقہ بتایا کہ اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتہم انا. اچھا نہیں, اس کو میرے خیال میں بند ہی کر دیں, اس کے شور سے مجھے شاید گرمی سے بھی زیادہ ڈسٹربنس ہوگی. تو امام نے فرمایا کہ کسی شخص کی قدر و منزلت دیکھنی ہو تو یہ دیکھو کہ ہم سے احادیث کو کتنی بیان کرتا ہے اہل بیت سے. ہاں تو مولانا کوئی حدیث ہے اس سلسلے میں کہ اپنی حاجت کس سے کہیں؟ امام نے کچھ فرمایا ہے؟ جی فرمایا ہے. 3 لوگوں کے لیے فرمایا, کذو دین او ذو مروت او ذو حسب, یا کسی دیندار سے کہو نیک شخص سے, او ذو مروت یا کسی مروت والے سے کہو. کبھی ہوتا ہے کہ جو مثلا ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں, نماز روزے وغیرہ کے معاملے میں اتنا زیادہ پابند نہیں ہے لیکن مروت احساس رکھتا ہے. او ذو حسب, اور یا پھر کسی خاندانی سے کہو جس کا حسب بہتر ہو. اسی لیے ائمہ علیہ السلام کے پاس جب لوگ حاجت مانگنے کے لیے آتے تھے نا تو کہتے تھے کہ مولا آپ نے فرمایا ہے کہ یا دیندار سے کہو یا صاحب مروت سے کہو یا اچھے حسب والے سے کہو. میں اس سے مانگ رہا ہوں کہ جس سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا مروت رکھنے والا کوئی نہیں ہے, اس سے بڑھ کر خاندان دنیا میں ہے کسی کا کوئی نہیں. یا علی کیا اللہ. ٹھیک ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ حاجت کس سے مانگیں, دوسرا یہ کہ پھر جب آپ دیکھیں, ضروری نہیں کہ کوئی مانگے آپ سے. کتنے وائٹ کالر ہوتے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں سب کے سامنے. ایک شخص آیا, چونکہ اس واقعے کا تعلق پھر امام حسین علیہ السلام سے اس لیے اسے سنا رہا ہوں چونکہ موضوع امام حسین علیہ السلام ہے. ایک شخص آیا مسجد میں, اس نے دیکھا امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, حاجت مند تھا, تو مسجد سے باہر نکل گیا اور امام حسن علیہ السلام نظر آئے تو گیا امام حسن علیہ السلام کے پاس, کہ مولا مجھے, میں ضرورت مند ہوں, کچھ عطا فرمائیے گا. اچھا امام نے اسے عطا تو کیا لیکن اسے ایک بات پوچھی. امام نے اسے پوچھا کہ جب تم مسجد میں گئے تو میرے بھائی حسین سے کیوں نہیں کہا؟ اب بظاہر روایت میں ہے کہ یا امام حسین السلام نماز پڑھ رہے تھے تو امام حسن علیہ السلام کہنا چاہتے تھے کہ نماز کے پھر فوراً بات کہہ دیتے, یا عبادت میں مشغول تھے کسی مستحب عبادت میں, تسبیح میں, وظائف میں. تو امام حسن نے پوچھا کہ کیوں نہیں کہا میرے بھائی حسین سے؟ اس نے کہا کہ مولا وہ عبادت کر رہے تھے تو میں نے سوچا بیچ میں خلل نہ ڈالوں عبادت میں. کوئی عبادت کر رہا ہو تو آپ جا کے بیچ میں باتیں کرنا شروع کر دیں تو ڈسٹربنس ہوگی نا. تو دیکھیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ حسن اور حسین ایک ہی نور ہے, کوئی فرق نہیں ہے.
امام نے کہا کہ دیکھ، چونکہ اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام عبادت میں تھے تو میں نے ان سے خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. امام حسین علیہ السلام نے کہا دیکھ، کسی ایک بندہ مومن کی حاجت کو پورا کر دینا 3 دن نہیں 30 دن کے اعتکاف سے افضل ہے. آپ اعتکاف میں 3 دن بیٹھتے ہیں، 30 دن کے اعتکاف سے افضل ہے. پھر فرمایا 7 دن کے طواف سے. طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر والے طواف نہیں، 7 دن والے طواف سے. اور 2000 مستحب نمازوں سے افضل ہے. آپ کا کسی ایک مومن کی حاجت روائی کر دینا کبھی آپ کی زندگی بھر کی ساری مستحب عبادتوں سے افضل ہے. صحیح ہے، دین ہولسٹک ہے پورا، دین میں ہر چیز اپنے مقام پر ہے. اچھا مولانا، کبھی ہماری خود معاشی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ ہم کسی اور کی مدد کریں تو کیا ہم ثواب سے محروم رہ گئے؟ جی نہیں. ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کسی سے کچھ بات ایسی کر سکتے ہیں کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر خود حاجت نہ پوری کر سکیں تو کسی کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ امام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی کسی کی حاجت روائی کرے اور اس میں 80 واسطے آئے. کبھی ہوتا ہے کہ کوئی مثلا شادی کا ایک معاملہ آیا، آپ کو کسی نے کہہ رکھا تھا، آپ نے کسی کو کہا، انہوں نے کسی سے کہا، انہوں نے کسی سے کہا، اور ہوتے ہوتے امر خیر انجام پا گیا، بہت سارے وسیلے آ گئے. امام نے کہا اگر درمیان میں 80 واسطے بھی آئے، اللہ کوئی بخیل نہیں ہے کہ ثواب میں کمی کرے گا. امام نے کہا ہر ایک کو برابر سے پورا پورا اجر عطا کرتا چلا جائے گا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. اچھا، ائمہ علیہ السلام نے جو سٹینڈرڈ طے کیا نا وہ تو بہت بہت ہائی ہے، ہم سے تو وہ مانگا بھی نہیں گیا. وہ اپنی عزت کو بظاہر کبھی کبھار بہا کر حاجت روائی کرتے تھے. امام علی نقی علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ مولا میں ضرورت مند ہوں. امام نے کہا اس وقت دینے کو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، لیکن ایسا کرو تم مقروض ہو نا، ہم تمہارا قرض اپنے اوپر لے لیتے ہیں. اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. امام نے کہا ہم جب کہہ رہے ہیں کل آنا مسجد میں مسجد میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں گا، میرے پاس سب کے سامنے مجھ سے آ کر کہنا کہ اے علی نقی وہ جو میرا قرض لیا تھا وہ واپس کرو. اس نے کہا مولا یہ تو بہت بڑی ناانصافی، میں تو یہ نہیں کر سکتا مولا. امام نے کہا ہم تمہارے امام ہیں نا، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کرو. میں نے کہا ہم سے نہیں مانگا گیا ہے. امام نے جو پرائم ایگزامپل سیٹ کر دی. اب حکم امام آیا اگلے دن. حتی بعض تعبیرات تو یہ کہ امام نے کہا بالکل ایسے سختی سے مانگنا جیسے قرض خواہ کسی مقروض سے مانگ رہا ہو کہ اتنا زمانہ ہو گیا تو نے میرا قرض نہیں دیا. اور اس نے آ کر مسجد میں سب کے سامنے جب حکم امام سے سے مانگنا شروع کیا کہ علی نقی میرا قرض واپس کرو. اچھا، امام بھی جانتے تھے. پھر سبحان اللہ، متوکل کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کے متوکل کو خبر دی کہ علی ابن محمد نقی سے کوئی ایسے مانگ رہا ہے. متوکل نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے ان پر احسان کرنے کا. تو مثلا 10,000 درہم تھے، وہ اس نے کسی کے ساتھ بھیجوائے، کہا یہ دے دینا ان کو تاکہ ان کا قرض ادا ہو جائے. اب وہ آیا متوکل سے جو 10,000 درہم لے کر امام نے اس سے لیے، اس کو دے دیے بعد میں. یعنی امام علیہ السلام نے بہرحال یہ اہتمام بھی کیا کہ ایک ظالم سے جو اس کا حق نہیں تھا وہ نکلوا لیا، جو ایک مومن مقروض تھا اس کا حق بنتا تھا اس کو ادا فرما دیا. بہرحال لیکن اپنی عزت استعمال کی امام. یا اللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. حضور مکرم نے فرمایا یہاں خسارے سے وہ بچے گا. عمل الصالح کا مطلب یہ ہے جو جتنا اپنے مومن بھائی کے ساتھ مواسات کرتا جائے گا. وتواصوا بالحق. وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، خدا کی قسم بہت بات ہو سکتی ہے. وتواصوا بالحق فرمایا کہ وتواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے تم حق کی وصیت کرو. ای بالامامہ، امامت کی تلقین کرتے رہو. اتنا اہم ہے یہ. وتواصوا بالصبر فرمایا غیبت کے زمانے میں، یا صبر کا مطلب ہے غیبت کے زمانے میں صبر کرو. اللہ اکبر. یہ وہ سورہ ہے کہ جو ایک قسم سے شروع ہوتا ہے. آگے امام حسین علیہ السلام کا ذکر، اس میں امامت میں ذکر آگے امام حسین علیہ السلام کا. قرآن کے کچھ سورہ ایسے جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. اللہ جانے میں کتنی بات کر پاؤں گا، مجھے آج
حسین کے علمدار ابوالفضل عباس علیہ السلام کے سلسلے میں بھی بات کرنی تھی، جتنا ہو سکے گا میں بات پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. بس قرآن کا وہ سورہ جو 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ ضحیٰ ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. والضحیٰ دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا رات کی قسم جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، اے رسول ہم نے آپ کو نہ کبھی تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی آپ کو ایسے اکیلا چھوڑیں گے. کیونکہ رسول اللہ پر وحی نازل ہونا بند ہو گئی تھی تو بعض منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اپنے رسول کو. ٹائم زیادہ لمبا ہو گیا تھا، گیپ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، بس وہ بات نہیں کر رہا. اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی تھی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ہم آپ کو اطمینان دیتے ہیں کہ جو آپ کا اینڈ ہے نا وہ آپ کے آغاز سے بہت بہتر ہوگا. تسلی دی. ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے رسول ہم تو آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیا شان ہے، کیا خدا کی قسم شان ہے مصطفیٰ ہے. ساری انسانیت نماز پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے تاکہ اللہ راضی ہو. سبحان اللہ. اللہ چاہتا ہے میں کوئی ایسا کام کروں کہ مصطفیٰ راضی ہو مجھ سے. سبحان اللہ. آئیے یہ شان مصطفیٰ سنیے اہل بیت کے ماننے والوں سے. مجھے ایک مشہور و معروف فقرہ بظاہر شاید اب ہو گیا لیکن میں اس کو عرض کر دوں، پتہ نہیں پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ، کہ یہ جو تاثر بسا اوقات ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے دماغوں میں آتا ہے نا کہ یہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں، رسول اللہ سے بھی بڑھاتے ہیں. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل سنے ہم سے اور رسول اللہ کے فضائل سنے آپ کے مولویوں سے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ خاندان مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کے صلوات بھیج دیں. نام حیدر کرار. آپ نے ہماری مجلسوں میں سنا کہ مولا علی علیہ السلام استاد جبرائیل ہے، اور آپ نے اپنے یہاں کسی خطاب میں سنا کہ جب رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جبریل نازل ہوا اور جبریل نے ان کے سینے کا نعوذ باللہ کھولا آپریشن کر کے اس کے اندر سے جو سیاہ نقطہ تھا وہ نکال دیا، اور جبریل نے بتایا رسول اللہ کو کہ وحی نازل ہوئی. تو آپ کو تو یہ لگے گا کہ علی کو حد سے بڑھا دیا. میرے بھائی جب علی استاد جبرائیل ہیں تو وہ انا عبد من عبید محمد بھی ہیں، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام. تو حضور کی جو شان ہے بہرحال وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے، ہے نا. تو اس کے بعد فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے پہلے آپ پر کرم نہیں فرمایا؟ آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو پالا. بڑی گنجائش ہے بات ہو سکے. پالا ابو طالب علیہ السلام نے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا. الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے پالا. مجھے پورے قرآن میں بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو. یا علی اللہ تعالیٰ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے تو میں نے نہیں پالا آپ کو. ووجدک ضالا فہدی، آپ سفر میں تھے میں نے آپ کی ہدایت نہیں کی. ووجدک عائلا فاغنی، آپ تندرست تھے میں نے آپ کو غنی نہیں بنایا. فاغناہ بمال خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے مال سے غنی بنایا لیکن کہا میں نے غنی بنایا. کتنا پاک ہوگا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، میں نے غنی بنایا. اتنا پاکیزہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا گھر، ان کا مقام، ان کا مال. صاحب تطہیر کی ماں ہے حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ کے نام پر اللہ. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے.
تمام حضور کی ازواج امہات المومنین ہیں بنص آیہ قرآنی، لیکن مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. سلام اللہ علیہ. بی بی خدیجہ سے میں نے آپ کو غنی بنایا، حضرت خدیجہ کے مال سے غنی میں نے غنی بنایا. یہ سورہ جو 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے، پھر 3 قسموں سے اب کل سناؤں گا شاید اگر وقت بچ سکا تو. سورہ عادیات ہے 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے، سورہ 3 ہے جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے، پھر سورہ فجر اور سورہ بلد ہے، پھر سورہ شمس ہے. بہرحال وقت نہیں بچا اس وقت، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کے بھی نیک عمل کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اتنا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایگزامپل، پرائم ایگزامپل حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ، دونوں کا احسان ہے رسول اللہ پر یا نہیں ہے؟ پروردگار احسان ہے تو پھر هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے؟ کیا گھبراؤ نہیں، احسان کا بدلہ ایسے عطا کروں گا کہ ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا. جی جی اللہ تعالیٰ آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں نا، اصل تو نیک کام ہے آخرت کے لیے. پہلی بات تو، سب سے پہلی بات تو یہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، اس جگہ میں نے اس کو لکھا تھا کہیں سوشل میڈیا پر اور اس پہ گفتگو بھی کی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا. ویری کامن مطلب فریز ہے اس وقت، نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال. یہ بھی ایک الگ آفت ہے. اچھا لیکن نیکی کا زمانہ نہیں رہا. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ نہیں رہا، میں بات اس حوالے سے قبول کرتا ہوں. وہ جو مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ جس پر نیکی کرو، یہ ہے اس میں مولا کا کلام ہے. لیکن یہ تو ہر زمانے کے لیے نا، یہ فقط آج کے زمانے کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو ہر زمانے کے لیے مولا کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچنا. لیکن اگر کوئی اس کانٹیکس میں کہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا اس لیے بھائی ہم چھوڑو، کون پڑھے اس ساری جھنجھٹ میں، نیکی کا زمانہ نہیں رہا. دیکھیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا وہ کہتے ہیں جو نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہ اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے تو سامنے کوئی وہ میری تعریف کرے، کچھ مجھے اچھا کہے، کچھ مجھے سامنے سے ریٹرن میں ملے، خاندان میں میری واہ واہ ہو، سب سے زیادہ میرا احترام ہو، عید کی دعوت ہو میں سب سے اچھا مین جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، کچھ میری واہ واہ ہو، وہ الگ بات. جو نیکی کی جزا کو اللہ عز و جل سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے. لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ میاں تھوڑی بدلتا ہے. ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے. بات واضح ہو رہی؟ اللہ کبھی بھی آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے بہت سارے نیک کام کیے، ہمیں سامنے اس کا کوئی ریزلٹ، کوئی فروٹ نہیں ملا. آپ کو ہمیشہ آپ کی نیکی کا اثر ایک تو انشاءاللہ آخرت میں ملے گا، لیکن جو دنیا کے اثر کی بات کر رہا ہوں وہ ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں ملے. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں دے گا اثر. آپ دیکھیے گا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، ام البنین سلام اللہ علیہا کی نیکیوں کی جزا کا نام ہے عباس. بات واضح ہو رہی ہے؟ ام البنین کی جزا کا نام ہے عباس. جس ماں نے اپنے آپ کو ہمیشہ فاطمہ کے بچوں کی کنیز سمجھا. دنیا والے تو ماں کا درجہ دیں گے نا، اور ہے بھی ماں کا درجہ، لیکن کہا نہیں. ایک عام فطرت کی بات ہے. میں دنیا کے حساب سے اگر عام فطرت کی بات کروں، ایک خاتون کا اگر کسی مرد سے ازدواج ہوتا ہے، اس مرد کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ابھی میں مسئلہ مسائل پہ تھوڑا سا دور ہوں، اس مرد کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک ہیومن سائیکی ہے کہ آنے والی خاتون کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی جگہ اتنی زیادہ بنا لوں اس گھر میں کہ وہ پہلی بیوی کا ذکر ختم ہو جائے، لوگ بھول جائیں اسے.
اور وہ تذکرہ ختم ہو جائے. کیا وفا ہے عباس کی ماں ام البنین کی کہ جب چونکہ نام ان کا فاطمہ ہے، ام البنین تو لقب ہے بعد میں جو دیا گیا، 4 بیٹوں کی ماں، جو بی بی کہا کرتی تھی کہ مجھے نہ کہو ام البنین. اب وہ بیٹے کہاں رہے کہ جن کی میں ماں تھی. لیکن ام البنین فاطمہ نام ہے نا، بی بی کا نام فاطمہ ہے. تو جب یہ بی بی گھر میں تشریف لائیں، امیر المومنین سے ازدواج ہوا، تو بچوں نے بھی فاطمہ کہنا شروع کیا اپنی ماں کو جب پکار رہے ہیں، جب نام لیا جا رہا ہے. فرمایا نا اس گھر میں مجھے فاطمہ نہ کہیے آپ، فاطمہ وہی فاطمہ تھی جو حسین کی ماں تھی بس. یعنی بی بی یہ چاہتی ہیں کہ بس اس ماں کا ذکر زندہ رہے، میرا نہیں. یہ ایثار سمجھ میں آ رہا ہے؟ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ کربلا میں جتنا عباس دنیا کے سامنے آئے یہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا، ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے ہی نہیں آ پایا تھا. ہائے ہائے ہائے، یہ جو ام البنین کی وفا ہے نا اس کا اثر ابھی سامنے آیا ہے. ابھی عباس نے جنگ کہاں کی ہے، یہ تو شیر ام البنین کا اثر ہے کہ جب ازدواج کر کے تشریف لائی ہیں امیر المومنین کے گھر میں. روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام شدید علیل تھے، شدید علیل، اور سب سے پہلے بس گئیں بی بی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، اور وہاں کئی دن تک بی بی بس اسی مقام پر بیٹھی رہیں. یعنی مطلب یہ کہ خدمت کرتی رہیں، اس مقام کو چھوڑا نہیں. حسین علیل ہیں، کون سی ایسی خاتون ہوگی کہ جو سابقہ زوجہ کے بچوں سے ایسا پیار کرنے والی ہو کہ اپنے بچوں سے یہ کہے اور بعد میں کربلا کے واقعے کے بعد یہ پوچھے کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ عباس کے بازو قلم کیے گئے، اور کربلا کے واقعے کے بعد یہ پوچھیں بشیر سے کہ جب بشیر خبر دینا شروع کرے کہ کربلا میں یہ شہید ہو گئے، تو بی بی نے یا اللہ، بشیر کہتا ہے میں نے بی بی کو دیکھا تو مجھے معلوم ہے کہ ان کے 4 بچے مارے گئے، تو میں کیسے بتاؤں ایک ساتھ کے 4 بچے مارے گئے، پتہ نہیں بی بی ضبط کر پائیں نہ کر پائیں. کہا مجھے دیکھتے ہی اپنے بچوں کا پوچھا ہی نہیں، کہا بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. تو میں نے کہا بی بی آپ کے فرزند جو عبداللہ ہے نا وہ مارے گئے. کہا بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. ایک مولا علی کے بیٹے تھے عثمان، جو عثمان ابن مظعون مولا کے صحابی، ان کے نام پر مولا نے ان کا نام عثمان رکھا تھا. کبھی بھی وہ عثمان بھی شہید ہو گئے. کہا بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. کہا وہ جعفر بھی مارے گئے، حسین کی کیا خبر ہے. تو بشیری کہتا ہے کہ اب میں نے کہا کہ جب میں عباس کا کہوں گا تو پھر تم روئیں گی بی بی، پھر حسین کا نہیں پوچھیں گی. میں نے کہا بی بی آپ کا عباس بھی مارا گیا. تو بی بی نے اس وقت جملہ کہا کہ کلہم، یہ میرے سارے بچے ہیں نا، وما تحت الخضرا، جو کچھ آسمان کے نیچے ہے، فداء لابی عبداللہ الحسین، سب حسین پر فدا ہو. بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے. کہ ویسے تو نہیں ہے کہ فاطمہ یہ کہیں کہ عباس میرا بیٹا ہے. جب قیامت میں بی بی تشریف لائیں گی تو اس وقت شفاعت کے لیے امیر المومنین یہ کہیں گے کہ اے سیدہ کیا سامان شفاعت پیش کریں گی، اور اس وقت بی بی یہ فرمائیں گی کفا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان لابنی العباس، اس مقام شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کافی ہیں. فاطمہ کے بیٹے ہیں عباس. دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، بڑا ناز ہے عباس پر ام البنین کو. عرب شاعر نے شعر لکھا یوم بالفضل استجار بہ الہدا، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین عباس کی پناہ میں تھا. تو اسے یہ ڈر محسوس ہوا کہ میں نے شعر تو لکھ دیا مولا عباس کی شان میں، امام حسین کی توہین نہیں ہو جائے کہیں. حسین عباس کی پناہ میں، یہ کیا بات ہے. تو شعر پڑھنا چھوڑ دیا. تو اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. کہا تو نے وہ شعر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا ہے.
کہا مولا مجھے ایسا ہوا آپ کی توہین نہیں ہو جائے مولا. کہا تو نے ٹھیک لکھا ہے، اس لیے کہ عاشور کا دن واقعاً وہ تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا. یا اللہ یا اللہ. لہٰذا جس ماں کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا ہے، ام البنین، عباس بھی باب الحوائج ہیں، ان کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہیں. آج حاجت مانگ لیجئے گا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے، ایک شف کربی بحق اخیک الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دے مولا. 133 مرتبہ جو استغاثہ پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ عباس کے نام کا ابجد 133 ہے، باب حسین کا ابجد بھی 133 ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. تو ام البنین مدینہ میں تھی تو جنت البقیع میں اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی، بلکہ بعض روایتوں میں ساتھ ہے کہ 4 نشان بناتی تھی. 4 شہیدوں کی ماں، 4 شہیدوں کی ماں تو نشان بناتی تھی. اس کے بعد نشان مٹا دیتی تھیں اور کہتی تھی کہ میں تم پر نہیں روں گی، اس لیے کہ تمہاری ماں تو زندہ ہے، میں اس حسین پر روں گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. شب 8 محرم آ گئی عزیزوں، اللہ جانے اگلے برس پھر شب 8 کسے نصیب ہو. آج غازی کی شب ہے، آج ابوالفضل عباس علیہ السلام پر رونے کی شب ہے. خاص مومنین مومنات عقیدت سے آتے ہیں عباس کا ماتم کرنے کے لیے. یا اللہ. تو کہا میں اس حسین پر روں گی جن کی ماں زندہ نہیں ہے. کبھی یہ فرماتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے، لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا. میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں روایت. لوگ مجھے بتاتے ہیں تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گرا. عباس یقین نہیں آتا، تو اتنا شجاع تھا، کس میں اتنی جرت ہے کہ تیرے بازوؤں کو قلم کر سکے، کس میں اتنی جرت ہے تیرے سر پر گرز مار سکے. لیکن ہاں عباس، جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس، روتے رہنا. آہستہ آہستہ میں شہادت کے لیے آمادہ کر رہا ہوں، شہادت پڑھوں گا، لیکن پہلے عباس کی ماں پر تو رو لو، ام البنین سلام اللہ علیہا. جب میں سنتی ہوں عباس عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ عباس کسی نے زینب کی چادر بھی چھین لی عباس، تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تیرے ہاتھ قلم ہو چکے ہوں گے. اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی مجال نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ زینب کے سر سے چادر چھین سکتا. ارے جو میری آپ کی بہنوں کا آسرا ہو عباس، وہ خود حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہوگا عباس. جو میرے آپ کے گھر میں ماں بہنوں کا سہارا ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو تو غازی کے علم کے ساتھ آئے اور عباس کے صدقے میں دعا مانگے. سوچو سکینہ کا کتنا بڑا سہارا ہوگا عباس، سوچو زینب کا کتنا بڑا سہارا ہے عباس. جب عباس آئے، یہ جملہ مجھ پر پڑھنا میں کہتا ہوں اس لیے ضروری ہے کہ خود غازی عباس علیہ السلام نے ذاکر سے کہا تو میرے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا مولا کہا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ عباس نے کہا جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا، جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے. عباس منہ کے بل زمین کربلا پر گرے. یہ عباس کے سب سے بڑے مصائب ہیں. اللہ جانے کہاں کہاں تک آواز آ رہی ہے، کون کون کہاں کہاں سن رہا ہے. میں آپ سب کی نیابت میں کہتا ہوں، اے غازی عباس، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، ہمارے بچے اور نسلیں آپ پر قربان ہو. مولا یہ سچ ہے، جیسے آپ زمین پر آئے ویسے کوئی شہید نہیں گرا، لیکن اب مصائب کا جملہ یا حسین کہنا. 11 محرم کو زینب اونٹ سے ویسے گری. گیارہ محرم کو زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس زمین پر گرے. کوئی چھوٹا بچہ مجھ سے پوچھے اے ذاکر یہ کیا پڑھ دیا آپ نے؟ عباس کے تو بازو قلم ہو چکے تھے، بی بی زینب کے تو بازو تھے، یہ کیا کہہ دیا؟ میں زیارت ناہیہ کا جملہ پڑھوں گا. امام زمانہ فرماتے ہیں ان بیویوں پر سلام جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے. جب حسین کا لاشا دیکھا
सज्जाद करीब था कि मर जाते, ज़ैनब ने अपने आप को ऊँट से जमीन पर गिरा दिया। ज़ैनब ऊँट से वैसे गिरी जैसे अब्बास। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज हाजतों को मांगने की रात है। सबसे बड़ी हाजत ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। सबसे बड़ी हाजत हमारे ईमान की सलामती है, बच्चों तक विलायत मुंतकिल हो सके। अपनी दुनिया की हाजतें भी मांगिएगा, लेकिन पहले दीन मांगिएगा, पहले इमाम हुसैन सलाम की मोहब्बत मांगिएगा, उनकी मारिफत मांगिएगा। आए अब्बास, या अल्लाह, बस अजीज़ों, आए अब्बास आकर कहते हैं मौला मुझे भी अब क्या इज़्न विगा है, मरने की इजाज़त है। का अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम्हारे वजूद से बीबियों के दिल को ढारस है। फ़नज़र इला यमीन व शिमाल, अब्बास ने दाएं देखा, अब्बास ने बाएं देखा। का मौला वो लश्कर कहाँ रहा अब कि जिसका मैं अलमदार था। असहाब हुसैनी शहीद हो चुके थे, अंसार मारे गए थे, औन मोहम्मद मारे गए थे, कासिम मारे गए थे, औलाद अकील शहीद हो गई थी, अब्बास के भाई शहीद हो चुके थे। कहा नहीं, तुम्हारे वजूद से बीबियों को ढारस है। अब्बास सर झुका कर गए, देखा छोटे छोटे बच्चे। देखो आज 7 मुहर्रम का दिन गुजर गया ना, आज हुसैन के खेमों से अल अतश की सदाएं बुलंद है। आज पानी बंद हो गया हुसैन के बच्चों। या हुसैन, आज सकीना